يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. عموماً یہ سب فساد، یہ زنا کہاں کیسے ہوتا ہے؟ زنا اچانک نہیں ہو جاتا. زنا سے پہلے یہ جو سو کالڈ محبت اور لو کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، جو اصل میں شہوت ہے. محبت اس کو نہیں کہتے. شاید میری باتیں بہت کھلی لگیں آپ کو، لیکن چونکہ یہ فتنہ ہے معاشرے کے اندر، اس لیے اس کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. یہ زنا یا یہ جو حرام کام ہے، یہ سب بظاہر محبت کے خوبصورت لفظوں سے انجام پاتا ہے. جو محبت نہیں ہے، محبت اس کو نہیں کہتے، یہ شہوت ہے، یہ نفس کا شر ہوتا ہے. نفس کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، جو انسان کے اندر ایک بہیمیت ہے، ایک اللہ نے ایسا جذبہ آزمائش کے لیے رکھا ہے جو انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش. جیسے پیٹ لگا نا انسان کے ساتھ، انسان کو کھانا ہے، ساتھ آزمائش بھی ہے. حرام حلال کی پرواہ کر کے انسان ہر چیز کھانا چاہتا ہے، وہ بھی شہوت ہوتی ہے، ورنہ ضرورت کے لیے تو تھوڑا حلال بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، جیسے بھوک ہے ایسی شہوت ہے، لیکن اس شہوت کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان عموماً پھر حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر حرام طرف چل پڑتا. اور یہ بھی شیطان کا کھلم کھلا وار ہوتا ہے کہ وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور وہ قسمیں کھاتا اور وہ ورغلاتا اور ورغلا کے انسان کو ایسے سٹیج پہ جا پہنچاتا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی راستہ نہیں دیکھ پاتا. کبھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کرتے اس لیے ہم یہ کرنے میں حق بجانے میں اور جسٹیفائڈ ہیں، اور کبھی یہ کہ ہم تو ایک کھلے آزاد معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز میسر ہے، تو پھر ہم کس طرح بچیں، اور نہ لاتے ہمارے ماں باپ یہاں اور نہ بھیجتے ہمیں اکیلا پڑھنے، اور کیوں نہیں شادی کرتے ہماری، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں حرام کام کرنے کے لیے ان میں سے ایک بھی. اور یہ دراصل شیطانی وار ہوتا ہے، جیسے یہاں یہ شیطانی وار ہے. اب آپ کردار دیکھیں یوسف علیہ السلام کا. وہ عورت جو سب کچھ دے رہی ہے اور سو کالڈ محبت بھی دے رہی ہے، اور راودت رود نرمی سے پسلانا، نرم نرم باتیں کر کے یا میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی طرف مائل بھی کر رہی، اور وہ اللہ کا بندہ ہے کہ اسٹل اسٹینڈ فرم ہے. کوئی ہوگا ایسا دوسرا کہ جو اس آزمائش کے اندر پورا اترے؟ اور پھر غلہ کا طلبا کہتے ہیں 7 دروازے تھے، 7 دروازوں کے پیچھے وہ اللہ سے ڈر کے کہے کہ میں نہیں بات مانتا. کتنے پریشر سے کہتے ہیں نا، سب سے بڑا پریشر احسان کا بوجھ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہو، میں اس کو نہ نہیں کر سکتا بھلے مجھے غلط کام ہی کہے. اور غلام کی کیا اوپینین اور غلام کی کیا مجال، یعنی مرتبہ اور مقام آپ دیکھیں، وہ تو نہ بھی نہیں کہہ سکتا. اور پھر وہاں پر انسان نہ کرے، یہ کون نہ کر سکتا ہے سوائے وہ جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو. وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپ کے اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہ اصل کردار، اس چیز نے ان کو سب سے زیادہ معزز انسان بنایا تھا. یہ تھے وہ مخلص اور چنے ہوئے بندے کہ جن کو اللہ نے چنا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ محسن کہتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جسے ایک ایسی عورت نے جو صاحب حسن و جمال اور جاہ والی ہو، اور وہ اس کو برائی کی طرف بلائے اور وہ اس کا انکار کر دے یہ کہہ کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. یعنی کھلی آفر، اوپن انویٹیشن انسان ٹھکرا دے مفت کا، صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، جو کردار ہے، وہ کسی حالات کے تابع نہیں. ہم ہر وقت حالات کا رونا رونے رہتے ہیں، یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں یہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات کسی کے ہوں گے کہ ایک محل کے اندر اتنی عیش و عشرت میں، اتنے طویل عرصے کے احسان میں، ظاہر ہے کہ اب وہ جوان ہو چکے تھے، بلغ اشدہ جسمانی اعتبار سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت کتنے تھے. اور حسن جو ہے وہ پھر فتنہ ہوتا ہے، ایک اور زیادہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا تھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ ملا ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنا حسن ہے وہ آدھا یوسف اکیلے کو مل گیا. اور بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا آدھا ملا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور انتہائی خوبصورت بنایا تھا. اور کہتے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت حضرت حوا تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی جو وائف تھی.
اور اہل مصر کا حسن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی ان سے آگے جو ان کی نسلیں چلیں، یا اس علاقے کا حسن جو ہے وہ بھی مشہور ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کا کردار کسی کے تابع نہیں، صرف اللہ کے تابع ہے، صرف اللہ کے تابع۔ ایسے بندے کو مسلمان کہتے ہیں، ایسا شخص مسلم کہلاتا ہے کہ جو صرف اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، لوگوں کے حوالے نہیں، حالات کے تابع نہیں،